زمانوں کے خواب دیکھتے ہیں. جی سر، ایک بات مجھے بتائیں، میں نے آپ کی یہ بک پڑھی ہے اسلام اور سائنس، اور اس میں آپ نے سر سید احمد خان کا ذکر کیا کہ شروع میں تو وہ بہت زیادہ مذہبی تھے، لیکن بعد میں ان کی سوچ میں تبدیلی آئی، اور علامہ اقبال کے برعکس انہوں نے مسلمانوں کو انکریج کیا کہ وہ سائنسی تعلیمات حاصل کریں اور مذہب کو مذہب کو بھی رکھیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو مذہب سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے تو سائنٹیفک تھیوری کو ہی مانا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور عقیدہ اور سائنس دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. ایز اے فزیشین، جب کووڈ-19 آیا 2020 میں، تو ابھی ویکسین نہیں آئی تھی، اور میرے فزیشین کے واٹس ایپ گروپ میں اس میں سب ڈاکٹرس تھے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں وہ ڈاکٹرس پریکٹس کر رہے تھے. تو جب اپنی اپنی طرف سے ہر شخص کوئی نہ کوئی ٹوٹکا بتا رہا تھا، تو کسی نے یہ کہا کہ جو بلیک سیڈز ہیں کلونجی، اس میں ہر بیماری کا، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو کیونکہ میں آئی واز دا ٹربل میکر ان دا گروپ، تو میں نے کوشچن کیا کہ اس پہ کیا سائنٹیفک ایویڈنس ہے. تو سب لوگ ایک دم بوکھلا گئے، کیونکہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دس. تو مجھے سائنٹیفک ایویڈنس انہوں نے لانا شروع کیا. کسی مولوی کی طرف سے کوئی ایک ویڈیو آ گئی. تو جب میں نے ان کو کہا کہ یہ کلینکل اس پہ کوئی کلینکل اسٹڈیز نہیں ہوئی ہیں، تو سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. ایک طرح سے میرا ڈیجیٹل موب لنچنگ ہوئی، اور مجھے بہرحال اس گروپ سے ایونچولی نکلنا پڑا. لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب آپ کا مذہب آپ کی سائنٹیفک سوچ کو کس طرح روکتا ہے، آپ کا ایک پری کنسیو نوشن آلریڈی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ریزلٹ یہ ہے، آپ نے صرف اس کے اپنی کنفرمیشن بائس کی وجہ سے آپ نے اس نتیجے تک پہنچنا جو آپ کو پہلے سے پتا ہے. جبکہ سائنسی سوچ میں آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر ریزلٹ آپ کا نہیں آتا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کیسے مذہبی اور سائنسی سوچ کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ جی یہی مسئلہ انڈیا میں پیش آ رہا ہے، کیونکہ وہاں جو آیورویدک میڈیسن ہے، جو وید سے اور جو پرانے ان کی روایتی ہے، اب لوگ وہاں پر یہ جب سے ہندوتوا کا ادھر آنا ہوا ہے اور اب تو وہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے، جس میں دوائیں ہوتی ہیں اور ٹیکے لگتے ہیں، ان کو چھوڑو اور جو ہمارے پرانے نسخے ہیں ان پر عمل کرو. اگر انہوں نے یہ کیا تو میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھا ہندوستان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جو پرانے نسخے ہیں وہ ہیں تو ٹھیک، لیکن وہ کبھی ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے اور نہ ٹیسٹ کیے. جب ٹیسٹ مانگتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسٹیٹسٹکس دو، اس پر ڈبل بلائنڈ ٹیسٹنگ کرو، تو جو ریئیکشن آپ کو ملا سو ادھر پاکستان میں بھی ملتا ہے. اب بنیادی طور پر سائنس ثبوت مانگتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں کی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ ایک اتنا مہنگا کام ہے. جب تک آپ کسی ایک دوا کو بار بار ٹیسٹ نہ کریں اور اس کے اسٹیٹسٹکس جمع نہ کریں تو اسے قبول نہیں کیا جاتا. اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے کووڈ کا تو ذکر کیا، لیکن میں آپ کو ادھر اپنے پڑوس کا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک ہمارے میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، اللہ انہیں معافی دے، قاری نصیر. بہت ہی مذہبی تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، اور جب ان کو ڈائبٹیز ہوا تو وہ ایک حکیم کے پاس گئے. حکیم نے کہا کہ اسلامی اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شہد کھائیں. اب وہ ڈائبیٹک تھا اور اسے اسلامی شہد کھلایا جاتا تھا اور وہ بھر بھر کے کھاتے تھے، اور انتقال ہو گیا. اب میں دیکھیے اس طرح کے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. چلیے وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، لیکن میں آپ کو ایک جینیٹسسٹ کی بات بتاؤں. ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق. وہ لمز کے بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے
मोलेकुलर बायोलॉजी में जर्मनी से, और उनका मुद्दा ये है, आप हैरान होंगी कि हर मर्ज का इलाज सूरह रहमान पढ़ना है, क्योंकि इससे नए जीन्स बनते हैं और वो उस मर्ज का मुकाबला करते हैं। इनकी बात यहाँ तक मानी गई है कि जो कैंसर से मरने वाले लोग हैं, मरीज हैं, उनको अब ये सुनाया जा रहा है कई अस्पतालों में पाकिस्तान में। कैन यू इमेजिन इट? सच साइंटिफिक नॉनसेंस। और ये पढ़े लिखे लोग, क्या इंसान लाजवाब हो जाता है कि अक्ल किस तरह से मऊफ कर दी जाती है। ये मजहबी लोग बस इनको फिर वापस उसी ज़माने में भेज देना चाहिए जो जहाँ गाड़ियाँ नहीं होती थी, ऊँटों पे